بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر انسان جو بھی اللہ کریم سے مانگے گا وہ ہر حال میں عطا ہوگا۔ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی چیز عطا نہ کرے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج میں آپ کو درود پاک کی برکت کمالات کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سناؤں گا کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ایک عورت کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سید اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اچھی ویڈیو اور اسلامی معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ ہماری خاص دعا میں خود کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، اب درود پاک پڑھنے والی عورت کا واقعہ اور اس کے بیٹے پر درود پاک کا جو اثر ہوا سماعت فرما لیں۔ ایک بہن اپنا واقعہ کچھ اس طرح سناتی ہیں کہ وہ پہلے بہت زیادہ پریشان تھی اور الحمدللہ اب وہ بڑی سکون سے ہیں۔ وہ پریشانی اس اعتبار سے تھی کہ ان کا بیٹا بری چیزوں میں، بری محفل میں، بری عادات میں پڑ چکا تھا۔ بہت سمجھایا ان کے بیٹے کو اور ہر طریقے سے اس کی مدد کی کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں سمجھا اور نشے میں مبتلا رہا۔ جب وہ صحیح حالت میں تھا تو کام وغیرہ کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ نشے والی عادت میں لگا تو سب کچھ ختم کر دیا۔ اور جب وہ گھر آتا گھر والوں سے پیسے مانگتا، تو جب گھر والے اسے پیسے نہیں دیتے تو پھر وہ لڑتا، جھگڑا کرتا، گھر میں ہر وقت اس کی وجہ سے لڑائی ہی رہتی۔ گھر والے سب اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور جب گھر سے پیسے نہیں ملتے تھے تو پھر چوری بھی کرتا، اور یہ چوری والی عادت کی وجہ سے بہت زیادہ گھر والوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی، کیونکہ لوگ گھر آ کر اس کی شکایت لگاتے کہ آج فلاں کی چوری کی۔ اور اس کی وجہ سے یہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے ہر وقت پریشان ہی رہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں اپنے سب بچوں کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن میں نے سب کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی اور صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی دعا کرتی تھی جو نشے کی عادت میں لگ چکا تھا۔ اور یوں کہتی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اس سے گناہوں کی یہ عادات ختم کرا دے۔ کئی بار علاج کرائے، عارضی طور پر ٹھیک ہو جاتا اور بعد میں وہی محفل مل جاتی، پھر شروع کر دیتا۔ اب ماں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اب مزید اس کو پیسے نہیں دے سکتی تھی۔ حالات ایسے خراب ہو گئے، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ان کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا اور تقریباً 20 دن تک واپس نہیں آیا۔ اور یہاں آپ سوچیں کہ ایک ماں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی
جس کا جوان بیٹا ماں سے دور چلا گیا ہو۔ بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کسی اللہ والے کا بتایا ہوا شروع کیا، اور یا رحمت للعالمین نظر کرم۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ دو عمل کریں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رحمت للعالمین نظر کرم کی تسبیح پڑھنا شروع کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 1000 مرتبہ یا رحمت للعالمین نظر کرم پڑھیں اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھیں، اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اور یوں تصور میں کہیں اے اللہ نظر کرم فرما میرے بیٹے پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کو پڑھنے سے اگر اس طرح آپ پڑھیں گی تو بری عادتیں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی اور دشمن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت نے درود نظر کرم پڑھنا 1000 مرتبہ صبح کے وقت، اور رات کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دن میں سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ 20 دن ہو گئے میرا بیٹا واپس نہیں آیا، تو اس عورت نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا کہ تلاش کر کے آئے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک جگہ ہمیں بیٹا مل گیا، لیکن بہت ہی بری حالت کر رکھی تھی کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی حالت میں تھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے، جسم پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ تو بڑے بھائی نے تو اس کو نہیں پہچانا، لیکن چھوٹے نے پہچان لیا اور گلے لگ کر بہت رویا اور کہا کہ اگر تم 1 ہفتہ اور نہ آتے تو میری موت ہو جاتی۔ اتنی بری حالت میں تھا، اور گھر والوں نے پھر اس لڑکے کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں یہ وظیفہ، یہ عمل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1000 مرتبہ درود نظر کرم یعنی یا رحمت للعالمین نظر کرم، اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہی، اور یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے پر نظر کرم فرما۔ پھر جب وہ لڑکا ہاسپٹل سے واپس آیا تو بالکل ٹھیک تھا، نشہ بھی چھوڑ دیا اور بری محفلیں بھی چھوڑ دی، بری جگہیں بھی چھوڑ دیں۔ یہ سب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رحمت للعالمین نظر کرم کی وجہ سے ہوا، الحمدللہ۔ تو پیارے دوستو، سنا آپ نے اس عورت کا واقعہ۔ اب آپ نے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔